السیرت النبویہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ سینہ مبارک چاک کرنے کے واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لائیں تو آپ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں گم ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، میں اس رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آئی، لیکن جب میں وادی مکہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ سے جدا ہو گئے، گم ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کہاں ہیں۔ جب آ کر ان کے دادا کو حقیقت حال بیان کی تو حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ وہ ان کا بیٹا انہیں لوٹا دے۔ اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے مولا، میرے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دے، پروردگار انہیں واپس لوٹا کر مجھ پر احسان کر دے۔ روایت میں ہے کہ اس دعا پر آسمان سے صدائے غیبی آئی کہ اے لوگو نہ چلاؤ، بلا شبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پروردگار ہے، وہ انہیں رسوا نہیں کرے گا نہ ضائع کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ صدا آئی کہ وہ وادی تہامہ میں دائیں طرف واقع درخت کے پاس موجود ہیں۔ اس پر جناب عبد المطلب اس جانب تشریف لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی شاخ کو کھینچ رہے تھے۔ آپ کے جد امجد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جان عالم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے میرے بیٹے، میں آپ کا دادا ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھوڑے کے آگے سوار کیا اور مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے۔ جناب عبد المطلب نے بچہ بخیریت ملنے کی خوشی میں صدقے کے طور پر بکریوں اور بھیڑوں کو ذبح کیا، اور بعض مفسرین نے اللہ رب العزت کے اس ارشاد پاک جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووجدک ضالا فہدا، اس کی تفسیر میں کہا کہ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اسی واقعے پر اس آیت کو محمول کیا ہے۔ ناظرین کرام، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ آپ دوسری بار بھی اچانک گم ہو گئے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ گھومتے دیکھ لیا، اور بعض روایات میں اس کا نام ابو جہل بھی آیا ہے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا، تو اس نے آپ کو اونٹ پر اپنے آگے سوار کیا اور آپ کے جد امجد کے پاس لے آیا۔ اس شخص یعنی جو بھی تھا، یا ابو جہل تھا، جو بھی تھا، اس نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ جناب عبد المطلب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے سوار کیا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے آپ کو اپنے آگے سوار کیا تو وہ اونٹنی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! گویا رب تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عمر میں بھی کسی کے پیچھے ہونا، مقتدی بننا پسند نہیں تھا۔ اللہ